چھوٹے جہان کی کہانی۔ ایک وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں عالیہ نامی ایک بچی رہتی تھی۔ عالیہ بہت متجسس اور مہم جو طبیعت کی مالک تھی۔ وہ ہمیشہ نئے رازوں اور کہانیوں کی کھوج میں رہتی۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی چمک اور دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اسے کسی خاص مہم کے لیے منتخب کیا گیا ہو، مگر اسے خود بھی معلوم نہ تھا کہ وہ کیا تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے دادا کے پرانے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، اسے ایک پرانی گرد آلود الماری کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا شیشے کا جار ملا۔ یہ جار معمولی نہیں تھا، اس میں ایک عجیب سی سنہری روشنی چمک رہی تھی جو اسے عام برتنوں سے مختلف بنا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس میں کوئی جادو چھپا ہوا ہو۔ عالیہ نے جیسے ہی جار کو قریب سے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس جار کے اندر ایک چھوٹی سی دنیا بسی ہوئی تھی، جیسے کسی نے ایک جادوئی بستی کو شیشے کے اندر قید کر دیا ہو۔ ننھے منھے گھر، سرسبز درخت اور چھوٹے چھوٹے لوگ دکھائی دے رہے تھے جو اداس نظر آ رہے تھے۔ اچانک عالیہ کو ایک نرم سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ عالیہ، ہماری مدد کرو۔ وہ حیران رہ گئی۔ کون تھا؟ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ اس نے کان جار کے قریب کیے تو اندر سے ننھے لوگوں کی مدھم آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹی، مگر تجسس غالب آ گیا۔ جار کے اندر ایک ننھا سا لڑکا جس کا نام اوٹم تھا، عالیہ کو دیکھ کر مسکرایا اور ہاتھ ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں امید جھلک رہی تھی۔ تم کون ہو؟ عالیہ نے دھیرے سے پوچھا۔ ہم ایک جادوئی دنیا سے ہیں۔ ہمیں ایک ظالم جادوگر نے قید کر دیا ہے۔ اگر تم ہماری مدد نہ کرو تو ہم ہمیشہ کے لیے اس شیشے میں بند رہ جائیں گے، ٹم نے افسردہ لہجے میں کہا۔ عالیہ کے دل میں ان ننھے لوگوں کے لیے ہمدردی بیدار ہوئی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ انہیں آزاد کر کے رہے گی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عالیہ نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ سورج کے پھول کی روشنی درکار ہے۔ یہ جادوئی پھول ہمارے گاؤں کے باہر ایک پراسرار جنگل میں اگتا ہے، لیکن اسے پانے کے لیے بہادری اور سچائی کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ عالیہ نے اپنی ہمت جمع کی اور اس مہم کے لیے نکل پڑی۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئی، وہاں کے درختوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں جیسے ان میں بھی جان ہو۔ اچانک ہوا میں چمکتی ہوئی سنہری تتلیاں نمودار ہوئیں جو عالیہ کو ایک راستے کی طرف لے جانے لگے۔ وہ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ راستے میں اسے ایک پراسرار جھیل ملی جس کا پانی چمک رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے جھیل میں جھانکا، اس نے اپنا عکس دیکھا، مگر یہ عکس معمولی نہیں تھا، یہ اس کا مستقبل تھا۔ اگر وہ خوفزدہ ہو جاتی تو وہ کبھی بھی اپنی مہم مکمل نہ کر پاتی۔ عالیہ نے اپنی ہمت پر بھروسہ کیا اور آگے بڑھ گئی۔ آخرکار وہ ایک قدیم درخت کے پاس پہنچی جس کی جڑوں کے بیچ ایک سنہری روشنی چمک رہی تھی۔ وہ سورج کا جادوئی پھول تھا۔ مگر جیسے ہی عالیہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، زمین لرزنے لگی اور سامنے ایک سائے کی صورت میں جادوگر ظاہر ہو گیا۔ تم یہ پھول نہیں لے سکتی۔ یہ میری دنیا کی طاقت ہے، جادوگر نے گرجدار آواز میں کہا۔ عالیہ نے خوف محسوس کیا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ پھول کسی کی قید میں نہیں رہ سکتا۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے پر غالب آتی ہے، اس نے پختہ لہجے میں کہا اور پھول کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اچانک پھول کی روشنی پھیلنے لگی اور جادوگر چیخ اٹھا۔ روشنی اتنی طاقتور تھی کہ اس کی تاریکی ختم ہونے لگی اور وہ راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ جنگل پھر سے روشن اور زندہ ہو گیا۔ عالیہ نے خوشی سے مسکراتے ہوئے پھول کو اٹھایا اور تیزی سے گھر کی طرف دوڑ گئی۔ جیسے ہی اس نے پھول کو جادوئی جار کے قریب رکھا، اس کی روشنی اندر چمکنے لگی اور ننھی بستی میں زندگی کی چہل پہل بڑھ گئی۔ ٹم اور باقی لوگ خوشی سے ناچنے لگے۔ جار کا جادو ٹوٹنے لگا اور آہستہ آہستہ وہ سب اپنی اصل دنیا میں واپس جانے لگے۔ عالیہ، تم نے ہماری دنیا کو بچا لیا۔ ہم ہمیشہ تمہارے احسان مند رہیں گے، ٹم نے کہا۔ عالیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اگر کبھی تمہیں میری ضرورت ہو تو مجھے پکار لینا، اس نے وعدہ کیا۔